السلام علیکم. آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں دوحہ کے کارنیش اور واٹر فرنٹ کے قریب ایک آرٹیفیشیل آئلینڈ کے اوپر کنسٹرکٹ کیا ہوا اسلامک میوزیم آف آرٹس میاں. یہ عمارت خود ایک آرکیٹیکچرل شاہکار ہے، لیکن آج انتہائی گرمی ہے اور 5 بجے کے قریبی فیلز لائک ہے 53 ڈگری سیلسیس. گرمی ہے کافی، فل سویٹنگ ہو رہی ہے. میری دوسری سائڈ کا ویو اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ ہے کچھ، ٹھیک ہے. تھوڑا سا شام کا ٹائم ہونے والا ہے. اسلامک میوزیم کو جان بوجھ کر ایک الگ تھلگ جزیرے کے اوپر کارنیش سے کم از کم 195 فیٹ اوے بنایا گیا ہے، اور صرف مقصد یہی سامنے رکھا گیا ہے کہ فیوچر میں بھی کبھی اس کے ارد گرد کوئی ایسا سٹرکچر نہ بن سکے جو اس خوبصورت ویو کے سامنے جو ہے نا وہ ہائی لائے. بلڈنگ ڈیزائن کی گئی ہے فیمس آرکیٹیکٹ آئی ایم پے کی طرف سے، جنہوں نے ورلڈ فیمس لوور پیرامڈ پیرس جو ہے ان کو ڈیزائن کیا تھا. بلڈنگ کی انسپیریشن لی جاتی ہے ایک فوارے سے جو کہ 9 سینچری کی ایک موسک احمد بن طولون کے دالان میں موجود ہے. سائڈوں پہ سیڑھیاں، سینٹر میں پانی کے فوارے اور روڈ. ہم ذرا یوز کریں گے سٹیئرز کو. روایتی اسلامی نمونے، گنبد، جیومیٹرک پیٹرن اور جدید فن تعمیر، یہ ساتھ مل کر اس کو ایک نمایاں میوزیم بناتے ہیں. تھوڑی بہت آج ہوا بھی چل رہی ہے اور ہماری دوسری سائڈ پہ جو ہے سورج بھی جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ غروب ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا موسم ابھی تھوڑا بہت جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. لیکن مجھے ابھی بھی پسینہ آ رہا ہے، میں اپنے آپ کو نہیں دکھانے والا آپ کو. So here we are at a hallmark of Qatar's cultural landscape, Museum of Islamic Art. آخرکار ہم پہنچ گئے ہیں. اگر ہم وہاں سے آئے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا دکھا سکوں اس بلڈنگ کے پاس سے واقف سے، اور اگر ہم شپ لیتے تو ہم جو ہے وہ یہاں پہ آ کے ہماری شپ ہمیں ڈاک کرتی اور ہمیں یہاں پہ ان بورڈ کرتی. لیکن ابھی ہم مین گیٹ سے جائیں گے. یہ وہ برج ہے جس کے میں آپ کو بتا رہا تھا. اس کو صرف آپ ایک آرکیٹیکچرل شاہکار نہیں کہہ سکتے، یہ اسلام کی عظمت رفتہ کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. اور اسلامی عظمت اور روایات کی اس کھوج کو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں گراؤنڈ فلور پر موجود تعارفی امرسیو گیلری کے ساتھ، جو کہ آرکیٹیکٹ کی دلچسپ کہانی بیان کرتی ہے کہ جس طرح انہوں نے جرأت مندانہ فیصلے کیے اور اس آئیکونک میوزیم کو ڈیزائن کیا. اسلام کی ابتدا عرب کے جزیرہ نما میں ہوئی اور مشرق و مغرب میں تیزی سے پھیلا. جیسے جیسے یہ نیا مذہب ایک وسیع جغرافیائی خطے میں پھیلا، اسے مختلف نسلوں، مذہبی عقائد اور ثقافتی روایات کے لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا. اس کے نتیجے میں ایک ہم آہنگ ثقافت کا جنم ہوا جو آج بھی زندہ ہے. اور اس میوزیم میں موجود یہاں ماسٹر پیس ہمیں ان فیسینیٹنگ سٹوریز کا تعارف کرواتے ہیں جو اسلامک آرٹ ہمیں بتاتا ہے، ہمارے ماضی، ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کے بارے میں. مسلم افواج کے رومن اور پرشین امپائرز کو زیر کرنے کے بعد اتنا مال غنیمت ہاتھ لگا کہ مسلمانوں کا شمار عظیم ترین سلطنتوں میں ہونے لگا. یہ نئی سلطنت مغرب میں مکہ سے اسپین تک اور مشرق میں وادی سندھ اور چین تک پھیلی ہوئی تھی. فتوحات نے سیاسی اور ثقافتی تبدیلیوں کو بھی جنم دیا اور اس میں خلیفہ کے گرد خلافت یا ریاست کا قیام بھی شامل تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ رسالہ دیوانیہ ایک آفیشیل لیٹر کا وہ ٹکڑا ہے جو امیہ ٹائم پہ شاید دوسرے عمرہ کو بھیجا گیا ہوگا. چونکہ عربی کو نئی سرکاری انتظامی زبان کے طور پر استعمال کیا گیا اور 1 ہجری کو جب نیا کیلنڈر تخلیق ہوا تو اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم سے لے کر تمام اسلامی خلافتوں نے عربی کو ہی اپنی نظم و نسق اور اپنے انتظامی امور کے لیے استعمال کیا. اس گیلری میں رکھی گئی اشیاء اسلامی تاریخ کے 3 اہم ترین خلافتوں کی فنکارانہ پیداوار کی نمائندگی کرتی ہے. The Gazelle holds a special place in Islamic culture and the broader Middle Eastern and North African regions. ہمارے میوزیم کی فرسٹ گیلری زائرین کو اسلام کی تشکیل اور اس کے پھیلاؤ کو دریافت کرنے کی دعوت دیتی ہے اور اس مذہبی، فکری، ثقافتی وراثت کے بارے میں جاننے کی دعوت دیتی ہے جس میں اسلامی دنیا نے سفر کیا. بحیرہ روم سے لے کے جنوب مشرقی ایشیا تک اسلام کی عظیم ترین سلطنتوں سے ملاقات کروائی جاتی ہے اور تجارت اور تبادلے کے اہم کردار ہمیں دریافت کرنے کو ملتے ہیں. اپنی شروعاتی دور میں جب اسلام انڈیا سے لے کے نارتھ افریقہ سے لے کے اسپین تک پھیلا
تو مختلف خلافتوں کے دور میں جو سکے یوز ہوئے ان کو یہاں پہ پراپر ڈسپلے پہ رکھا گیا ہے. ڈیفرنٹ خلافتیں آئیں، ڈیفرنٹ زمانے آئے، لیکن ایک چیز جو ان سب ادوار میں کامن رہی وہ یہ کہ ان تمام نے اپنے سکوں کے اوپر ایک چیز کندہ کروائی، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. فاطمید خلافت، اس کو اسلام کا گولڈن ایج شمار کیا جاتا ہے. جو ریمارکیبل اچیومنٹس انہوں نے گورننس، کلچر، ٹریڈ، آرکیٹیکچر، سائنس اور ریلیجیس اسپیکٹس میں حاصل کی اس کی مثال نہیں ملتی. ہم پہنچ چکے ہیں گیلری نمبر 7. چائنا سے لے کے سینٹرل ایشیا، افغانستان اور پاکستان تک اسلام جس طریقے سے پہنچا اور جس رنگ میں اس نے یہاں کی ثقافت اور یہاں کی آرٹس کو انسپائر کیا، وہ اس گیلری میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا. مسلم افواج نے جب وسطی ایشیا اور ایران کو فتح کیا تو یہاں کی قدیم تہذیبوں کا سامنا کرنا پڑا، جن کی طویل تاریخ اور مستحکم فنکارانہ روایات تھیں. صدیوں سے یہ علاقہ ثقافتی رجحانات اور جدتوں کا منبع تھا، کیونکہ سلک روڈ اور تجارتی نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ یہ ترقی کرتا. اسلام کی آمد کے ساتھ یہ علاقے سیاسی تبدیلی، سماجی تبدیلی اور فنکارانہ تجربے کا مرکز بن گئے. قبل از اسلام کے رواج اور یہاں کی پرشین لینگویج کو ایز اٹ از برقرار رکھا گیا، کیونکہ بیشتر ایرانی منتظمین کو نئی مسلم حکومتوں میں ملازمتیں دی گئیں. ایسے قدیم شہر جیسے اصفہان، نیشاپور، سمرقند اور ہرات ترقی کا مرکز بنے، جب اندلس میں مسلمان حکمرانی کا دور سیاسی، معاشی اور ثقافتی ترقی کا شاندار دور تھا. صنعتوں بشمول ٹیکسٹائل اور سیرامکس میں نئی تکنیکیں تیار کی گئیں، جبکہ زراعت اور باغبانی کو نئے آبپاشی کے نظاموں کے طریقے سے تعارف کروایا گیا. اسلام کے پھیلاؤ کے ساتھ عربی سائنس کی نئی زبان بن گئی. یہاں ملی ہمیں قانون فی الطب، ریٹن بائی ابن سینا، جسے مغرب ایویسینا کے نام سے جانتی ہے. مسلم سائنسدانوں نے طب، فلکیات، ریاضی، جغرافیہ اور انجینئرنگ میں کئی اہم پیش رفتیں کی، اور جدید دور کی کئی سائنسی دریافتوں کی راہیں مسلمان سائنسدانوں نے ہی ہموار کی. دنیا بھر کے سائنسی مقالوں کا عربی اور پرشین لینگویج میں ٹرانسلیشن کیا گیا. اب اس فیکٹ سے تو تقریباً سبھی واقف ہوں گے کہ آج کے دور میں یوز ہونے والا نومیرک سسٹم ہندو عربک نومیرک سسٹم ہے، جو کہ بغداد کے ہاؤس آف وزڈم میں کام کرنے والے الخوارزمی نے مسلمانوں کو دی اور اٹالین میتھمیٹیشین فیبوناچی نے یورپ کو متعارف کروا دی. اسلامی دنیا میں تعلیم اور مدرسے کی اہمیت. مسلمان حکمرانی کے تحت بغداد، قاہرہ اور کرتبہ جیسے شہروں کو علمی مراکز کے طور پر ترقی دینا اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے دنیا بھر سے اسکالرز کو یہاں پہ بلوانا، لائبریریز اور مدرسہ جات کی تعمیر اور وہاں پہ رکھے جانے والے ویلیوڈ مینوسکرپٹس، یہ مسلم دور کا خاصہ ہیں. مٹیریل کلچر ایسوسیٹڈ ود ریلیجیس لائف، اسلام کا دوسرا رخ. یہ رخ مذہبی اور روحانی ہے. اس گیلری کی کلیکشن ہائی لائٹ ہے ستارہ آف کعبہ میڈ فور سلطان عبد المجید. ستارہ خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا جانے والا وہ پردہ ہے جو کسوہ کا سب سے خوبصورت پارٹ ہوتا ہے. یہ خالص ریشم سے بنا ہوتا ہے اور اس پر سنہری اور چاندی کے دھاگوں سے قرآنی آیات کشیدہ کی جاتی ہیں. نماز کی مختلف شکلیں، جنازے کے رسم و رواج اور حج کی اہمیت ماضی اور حال میں امت کے تنوع کو ظاہر کرتی ہے. 8ویں سے لے کے 13ویں صدی ہجری کے درمیان ایران نے اپنے جغرافیائی سرحدوں کی وضاحت کی اور اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو بڑھایا. ایران کی زیادہ تر آبادی نے شیعہ اسلام کو اپنایا، جس سے اس کے فنکارانہ زندگی کو ایک مخصوص مذہبی کردار ملا. متواتر حکمران سلطنتوں نے ثقافتی اور فنکارانہ زبانیں بنائیں جو ایران کی سرحدوں سے باہر بھی وسیع پیمانے پر پسند کی گئیں، خاص طور پر وسطی اور جنوب ایشیا کے درباروں میں جہاں فارسی اکثر سرکاری زبان ہوا کرتی تھی. ایران نے یورپی ممالک کے ساتھ ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات بھی قائم کیے، کیونکہ ایران ایک اہم پولیٹیکل لیڈر بن چکا تھا. اعلیٰ معیار کے قالین، کپڑے اور مخطوطات اشرفیہ کی پسندیدہ اثاثے بن گئے، اور ساتھ ہی برآمدات بھی. ایران کی شاہی وراثت آج بھی ایرانی فن کی بصری شناخت کو متاثر کرتی ہے. ایرانین بلو ٹائل آرکیٹیکچر مساجد، مزارات، تاریخی عمارات اور نیلی فروزی ٹائلوں کے استعمال کے لیے مشہور ہے. علاقائی اور سیاسی برتری کے لیے جنگوں کے ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ اسے ایک عظیم فن کے طور پر بھی مانا جاتا ہے. اسلام کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ ہتھیار اور حکمت عملی، نئی ٹیکنالوجیز کا انکشاف، سٹیل کی تیاری میں پیش رفت اور بارود کے علم نے مسلم افواج کے جنگی انداز کو یکسر تبدیل کر دیا. These military advantages led to the rise of great gunpowder empires of the early modern period, notably the Ottoman, Safavid and Mughal dynasties. اس دور نے ہتھیاروں کو مسلم شاہی کاریگری کی انتہائی پیچیدہ مثالیں بنایا. ہتھیاروں کو دولت اور طاقت کو ظاہر کرنے کا اہم کردار بنایا. یہ حیثیت، درجہ اور اتھارٹی کی نشانی بنے.
pair of flintlock rifles made for Sarkar Mir Murad Ali Khan Talpur, پاکستان سندھ. پورے میوزیم میں شاید یہ واحد چیز تھی جس نے اتنی زیادہ دیر کے لیے مجھے اپنی طرف متوجہ کیے رکھا. اس کی خوبصورتی، علاقائی نفاست، رنگوں کو اس طریقے سے اس میں یوز کیا گیا کہ ساؤتھ ایشیا اور پاکستان کی جو ثقافت ہے اس کو اس سے زیادہ بہتر شاید ہی کوئی چیز ایکسپلین کر سکتی ہو. آپ نے مختلف ٹرک ورکس اور آرٹ ورکس میں پاکستان کی اس کلچر کو ضرور دیکھا ہوگا. کبھی نہ کبھی یہ ضرور آپ کے سامنے سے گزرا ہوگا. پاکستان کا نام جہاں کہیں بھی نظر آتا ہے ہمارے دل جذبات سے بھر جاتے ہیں اور ہم فخر سے سرشار ہو جاتے ہیں. دو 2016 میں دوحہ کے ایک ریموٹ سٹوریج ایریا سے آرٹ ہینڈلرز کو 25 کریٹس ملے جس کے اندر 427 انڈیویجول پیسز تھے. After years of complex research, restoration and conservation treatment, the team has reassembled the pieces to create a portal through time, history, opening into Damascus of late Ottoman period. Ottoman Empire یا عثمانی سلطنت اسلامی دنیا کی تاریخ کی سب سے طویل عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت ہے. ترک قبیلے کے ذریعے قائم کردہ پہلی عثمانی سلطنت ابتدائی طور پر شمال مغربی اناطولیہ میں قائم ہوئی. انہیں 726 ہجری میں برسا میں اپنا پہلا دارالحکومت بنایا اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد عثمانیوں نے مشرقی یورپ، شمالی افریقہ اور مرکزی عرب علاقوں میں توسیع کی. یہ ایک کثیر الثقافتی اور کثیر اللسانی سلطنت تھی. اس کے فنون میں اس کے لوگوں کی تنوع کی عکاسی ہوتی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کا شام اور مملوکوں کا مصر. مشہور زمانہ کرد جنرل صلاح الدین نے خطے میں سیاسی استحکام، قلعہ بندی، خوشحالی اور علمی ترقی کو فروغ دیا جس کے نتیجے میں کئی شامی شہر اہم تجارتی مراکز کے طور پر ابھرے. ایوبیوں کے بعد مملوکوں نے اس سلطنت پر حکمرانی کی. ہزاروں سالوں تک بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں میں متعدد تجارتی ریاستیں اور ڈیفرنٹ کمیونٹیز آباد تھیں. یہ علاقے تصادم اور مواقع سے بھرے ہوئے تھے لیکن علاقائی طاقتیں غلبے اور کنٹرول کے لیے آپس میں لڑتی رہتی تھیں. عرب افواج نے شمالی افریقہ کے ساحلی علاقے پر کنٹرول حاصل کیا جس سے جنوبی اور مشرقی بحیرہ روم میں نئی یکجہتی پیدا ہوئی. اسلام کے پھیلاؤ کے ساتھ سفر نے دو باہم مضبوط سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی، زیارت اور تجارت. جیسے جیسے لوگ ان ریاستوں پر سفر کرتے، اشیاء، خیالات اور زبانوں کا تبادلہ ہوتا. ساؤتھ ایسٹ ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا، اسلام سب سے زیادہ پریکٹس کیے جانے والا مذہب ہے. برونائی، انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ اور فلپینز کے کچھ حصے مسلم آبادی کے علاقے ہیں. بحری تاجروں کے ساتھ اس خطے میں اسلام کا آغاز ہوا اور 9ویں صدی ہجری میں اسلام آہستہ آہستہ پھیلا. بااثر حکمرانوں نے اسلام قبول کیا اور اسٹیٹس و ملکہ کے گرد کئی اسلامی سلطنتیں قائم کی. سیلنگ دا انڈین اوشن، سی آف سیلرز اینڈ مرچنٹس. مسلمان تاجروں نے اسلامی دنیا کو ہندوستان، جنوب مشرقی ایشیا، چین، مشرقی افریقہ، یورپ سے جوڑا. ان راستوں پر سفر کرنے کے لیے عرب اور فارسی ملاحوں نے مونسون کی ہواؤں پر قابو پایا اور ڈینجرس اور انچارٹڈ واٹرز کو کراس کیا اور 7 سمندر پار کر کے ہم پہنچے ہیں گیلری نمبر 16، امپیریل آرٹس آف ساؤتھ ایشیا. ون آف مائی فیوریٹ گیلری. نظامز آف حیدرآباد دنیا کے امیر ترین حکمرانوں میں شمار کیے جانے والے، دولت اور شان و شوکت میں بے مثال. ان کے خزانے میں بے شمار ہیرے، جواہرات اور سونا، شاندار محلات اور عمارتیں، اور دنیا کے تقریباً ہر میوزیم میں ان کی پائی جانے والی چیزیں ان کی دولت کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں. جب اموی سلطنت نے سندھ، موجودہ پاکستان کو اپنا صوبہ قائم کیا تو اسلام کا اثر و رسوخ 6 صدی ہجری کے آخر میں زیادہ پھیلا. اس میوزیم میں جب بھی بات ہوگی ہیرے جواہرات، نوادرات، سونا، چاندی اور تمام قیمتی اشیاء کی تو کیسے بھول سکتے ہیں میر مراد علی خان تالپور، پنجاب، سندھ. انڈیا، بھارت کو سونے کی چڑیا کا لقب اس وقت دیا گیا جب ملک کی اقتصادی حالت بہت مضبوط اور خوشحال تھی. یہ اصطلاح برٹش دور سے پہلے استعمال ہوتی تھی جب بھارت اپنی معدنی دولت، خاص طور پر سونے اور جواہرات کی بڑی مقدار کے لیے مشہور تھا. بھارت اہم تجارتی راستوں پر واقع تھا اور عالمی تجارت کے لیے کلیدی مقام تھا. اس دور میں بھارت کی معیشت دنیا بھر کی سب سے بڑی ترقی یافتہ معیشتوں میں شمار ہوتی تھی. مغل حکومت کی بات ہو اور میرا شہر لاہور کسی سے پیچھے رہ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جن نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں. مغلیہ سلطنت نے ہندوستان میں 16ویں صدی کے اوائل سے لے کر 19ویں صدی کے وسط تک حکمرانی کی.
مغل حکمرانوں نے عظیم شان و شوکت کی سلطنت قائم کی جس میں شاندار عمارتیں، وسیع باغات اور خوبصورت فنون شامل تھے۔ اکبر، شاہ جہاں اور اورنگزیب جیسے مغل بادشاہوں نے خوبصورت زیورات، قیمتی ریشم اور فنون لطیفہ کی بھرپور نمائش کی، جس سے مغلیہ سلطنت کی شان و شوکت اور عالمی سطح پر اثر و رسوخ کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی حکومت نے ہندوستان میں فنون، تعمیرات اور ثقافت میں ایک نیا دور شروع کیا جو آج بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں جیسے بادشاہوں نے خود بھی فنون لطیفہ کی سرپرستی کی اور مغل دربار میں باقاعدہ دربار فنون قائم کیے گئے اور فنکاروں کو اپنی مہارت دکھانے اور نئے فنون کی تخلیق کا موقع دیا گیا۔ ان پینٹنگز میں استعمال ہونے والی تکنیکیں، رنگ اور روشنی کی بازیافت نے مغلیہ دور کو بصری طور پر ممتاز بنایا اور آج بھی ان کا فن عالمی سطح پر تسلیم شدہ اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مینوسکرپٹ میکنگ، پینٹنگ اینڈ کیلیگرافی اسلامی ثقافتوں میں ہمیشہ سے اہم مقام رکھتی ہے۔ دوسری صدی ہجری میں جب کاغذ کی دریافت ہوئی اور کاغذ کا اسلامی سلطنت میں تعارف ہوا تو اس کے بعد سے ان چیزوں کا اضافہ ہوا۔ مرقعات بنانے کا رواج پڑا جس میں پرانے اساتذہ کا کام، خطاطی اور بادشاہوں کے لیے لکھی گئی بکس شامل ہیں، جس کی موسٹ فیوریٹ ایگزامپل شاہ نامہ ریٹن بائی ابو القاسم فردوسی۔ یہ نظم کے طور پہ ہے اور ایرانی شاہی خاندانوں، جنگوں اور تاریخی واقعات کی تفصیل فراہم کرتی ہے۔ 60,000 اشعار پر مشتمل مشہور ایرانی کریکٹرز خسرو، رستم اور سہراب کی کہانیاں شامل ہیں۔ We conclude here our journey through the Museum of Islamic Art۔ ہم نے نہ صرف مختلف علاقوں اور اسلامی ادوار کو اسلامی ثقافت اور فنون کے امتیاز کے ساتھ دریافت کیا، بلکہ جنگی ہنر میں پیچیدہ ڈیزائن سے لے کر مغل دور کے جواہرات کی شان تک ہر گیلری نے اسلامی تہذیب کے فن، سائنس اور روزمرہ زندگی پر گہرے اثرات کو ظاہر کیا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ اسلامی خلافت کے قیام سے لے کر اندلس کی شاندار عدالتوں، ترکی اور ایران کے فنون تک کوئی آثار یا فن ایسا نہ ہو جو آپ تک نہ پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔